آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آباء و اجداد اور امہات و جدات سلسلہ نسب میں واقع ہیں، سب عفیف اور پاک دامن تھے۔ حق جل وعلا نے جس کو اپنا مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا، اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کے نسب کو ضرور مصطفیٰ اور مجتبیٰ، مہذب اور مصفیٰ بنایا۔ جب منافقین نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو حق جل شانہ نے صدیقہ بنت الصدیق کی براءت میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے، ہم اس میں لب کشائی نہیں کر سکتے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم کو واقعہ افک سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا لازمی تھا کہ سبحان اللہ، یہ بہتان عظیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و مرسلین گزرے، کسی تعین نے ان کے نسب مطہر میں کبھی کلام نہیں کیا۔ صرف یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر عفیفہ مریم صدیقہ پر تہمت لگائی۔ حق جل شانہ نے اپنی کتاب میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کی براءت اور حضرت مسیح کی ولادت باسعادت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور جا بجا یہود پر لعنت فرمائی۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا کہ ان کا نسب کیسا ہے، حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ بزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قیصر روم نے ابو سفیان کا جواب سن کر یہ کہا، پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، وہ سلسلۃ الذہب اور شجرۃ النسب یہ ہے۔ سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلے کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا۔ وہ یہ ہے، عدنان بن ادو بن مقوم بن طارح بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ عدنان تک سلسلہ نسب تمام نسابین یعنی نسب دانوں کے نزدیک مسلم ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، اور اعلیٰ ھذا عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل تک کتنی پشتیں ہیں، بعض 30 بتلاتے ہیں اور بعض 40، واللہ اعلم وعلمہ اتم و احکم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے
کذب النصابون یعنی نسب دانوں نے غلط کہا، یعنی ان کو سلاسل انساب کی تحقیق نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ بے تحقیق کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اول اس آیت کو تلاوت فرماتے، وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ۔ ترجمہ، عاد اور سمود اور ان کے پہلے کی قومیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر یہ فرماتے کہ نسب دان غلط کہتے ہیں، یعنی نسابین کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انساب کا علم ہے بالکل غلط ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔